میں آج یہ بھی مطالبہ کروں گا اپنے اسپیکر قومی اسمبلی سے کہ جیسے کنٹمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے سر کنٹمپٹ آف پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے. اب پارلیمنٹ کو اور قومی اسمبلی کے فلور کو آپ کم از کم ان لوگوں کے ذریعے سرکس نہ بنائیں. کوئی باجے لے کے آتا ہے اور کوئی کیا چیزیں لے کے آتا ہے, اگر ان کو بڑا شوق ہے باجے بجانے کا تو ان کا اور فور میں باجے بجانا والوں. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں آئین پاکستان پکڑا ہوا تھا اور اس نے کہا تھا کہ خدا کے بعد یہ وہ کتاب ہے جس کو میں فالو کرتا. مگر یہ جو بچکانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کہ وہ کبھی کبھار ابھی اپنا ایک ممبر کو آگے کرتے ہیں, ان سے متنازع بیانات دلوا دیتے ہیں اور پھر جب پاکستان کے عوام سے سخت رد عمل آتا ہے پھر وہ اس بیان کو ڈس اون کرتے ہیں. اس قسم کی دوگلی سیاست اور دوگلی ٹو فیس سیاست نہیں چل سکتا. ویلکم ٹو نیوز لینڈ. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز, آج پی ٹی آئی ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بانی چیئرمین کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام جو خط آیا ہے اس میں انہوں نے سی جے پی سے پی ٹی آئی کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا ہے اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں سی جے پی کو کرسی سے رہنے کا حق نہیں ہے, یہ ان کا کہنا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں اپنی کرسی چھوڑ دینی چاہیے. اب یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے پی ٹی آئی نے استعفے کا مطالبہ کیا ہے. اسی طرح کا مطالبہ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی جو ہے وہ کیا گیا ہے, کیے جاتے رہے ہیں. بلکہ ظاہر ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ادارے کے سربراہ پر دباؤ بنانا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آخر پی ٹی آئی کا یہ کیسا سیاسی جو ہے وہ ایک طرز عمل ہے کہ ادارہ صرف اس کے بانی چیئرمین کی مرضی کے مطابق ہی جو ہے وہ چلے, تو صرف اسی صورت میں جو ہے وہ قانون و انصاف کی بالادستی ہوگی, ورنہ سب کچھ سازش یا کسی بڑے ڈیزائن کا جو ہے وہ حصہ ہوگا. بانی چیئرمین نے اپنے خط میں 8 مطالبات رکھے ہیں اور چیف جسٹس کی ذات پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے. تو سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو بطور جماعت چیف جسٹس پر اعتماد نہیں ہے تو پھر انہی سے انصاف کے تقاضے کیوں کر رہے ہیں؟ اب یہ باقی کیسز, مختلف کیسز میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. کیا ایسا کرنا اپنے سیاسی بیانیے کی ترویج کے لیے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے؟ یہ سوالات ہیں جو پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں ہم رکھیں گے. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی بھائی, پلیزر ٹو ہیو یو ہے. علی صاحب, ذرا گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. پہلے ذرا رؤف حسن صاحب کا آپ کو سنوا دوں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور پھر آگے چلتے ہیں. گدی چھوڑ دینی چاہیے, یہ ہمارا تقاضا بھی ہے اور یہ ہماری ڈیمانڈ بھی ہے, اور یہ ہم نے اس خط میں تحریر بھی کیا. ہم نے ان سے یہ تقاضا بھی کیا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو آپ اپنی جو ایباؤٹ پرنسپلز ہیں, جب آپ نے آئین نے پاکستان ہاتھ میں لے کے قسم کھائی تھی کہ آپ اس کو فالو کریں گے, یا تو آپ اس راستے پہ چلیں یا پھر آپ یہ جو گدی ہے اس کو چھوڑ کے کہیں اور آپ چلے جائیں جہاں جو ڈیزرو کرتے ہیں آپ جانا. ایک کوٹیشن ہے البرٹ آئنسٹائن کی جنہوں نے کہا تھا, The world is a dangerous place not because of those do evil but because of those who look on and do nothing. چیف جسٹس آف پاکستان انصاف فراہم نہ کر کے چوروں, ڈاکوؤں اور لٹیروں کے گروہ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں. یہ آئینی پوزیشن جو ہے اس کے اوپر ان کا کوئی حق نہیں کہ وہ براجمان رہیں. اگر وہ انصاف نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دیں. علی صاحب, اب اگین یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ استعفیٰ جو ہے وہ مانگا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کا. میں ذرا تھوڑا سا جوگ میموری, آپ کو یاد ہے جب 6 ججز کا معاملہ آیا تھا تو نیاز اللہ نیازی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں رؤف حسن صاحب بھی تھے, جس میں پنچوتا صاحب بھی تھے, شعیب شاہین صاحب بھی تھے, اور انہوں نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ جی استعفیٰ جو ہے وہ دے دینا چاہیے چیف جسٹس آف پاکستان کو. کوئنسیڈنشلی اس دن بھی آپ میرے پروگرام میں تھے اور آپ نے مجھ سے کہا تھا یہ انفرادی رائے ہے کسی کی, فرد واحد کی کوئی رائے ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب سے آج میری ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے اس طرح کی کوئی چیز یا کوئی تقاضا نہیں کیا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آج کا جو یہ آیا ہے گو کہ اس پہ چیئرمین عمران خان صاحب کا جو ہے وہ ایک سگنیچر بھی موجود ہے اس لیٹر پر, میرے سامنے لیٹر موجود ہے, اسکرین پر بھی چل رہا ہے. ذرا اس کی تصدیق اور تردید کر دیجئے کہ کیا یہ آج آفیشیل موقف ہے, یہی ہے, یا کیونکہ آج کل بڑی کنفیوژن آ رہی ہے, ایک پارٹی کچھ کہتی ہے, آپ کی پارٹی کا جو ایک جو سیگمنٹ ہے وہ کچھ کہتا ہے, دوسرا سیگمنٹ کچھ کہتا ہے. ذرا اس کا بتا دیجئے, وضاحت کر دیجئے ذرا. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد و علی محمد. میں تو حلقے میں ہوں کیونکہ ہمارے علاقے میں ایک الیکشن ہے تحصیل میر کا, لیکن جو فاؤنڈنگ چیئرمین جناب عمران خان صاحب کا لیٹر ہے وہ میری نظر سے آج گزرا ہے. میں کل آیا اسلام آباد سے, تو جو لیٹر ہے وہ تو جو عہدے کا تقاضا ہے محترم چیف جسٹس آف پاکستان کا, ان تمام تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جناب عمران خان صاحب نے ان سے کچھ ڈیمانڈز کی ہیں
جو اپنے ملک کے چیف جسٹس جس کو اردو میں قاضی قضات کہتے ہیں ان سے کسی بھی پاکستانی کا حق ہے کہ وہ انصاف کی ڈیمانڈ کریں، اور ان کو بڑے احترام سے یاد دہانی بھی کرائی گئی کہ ان چیزوں کی آپ بھی ڈیمانڈ کرتے تھے، کیونکہ ان کو بھی اس وقت کچھ مسائل کا سامنا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے انصاف کی ڈیمانڈ کی ہے، اور انصاف کی ڈیمانڈ کرنا اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب سے کوئی گناہ تو نہیں ہے، جب وہ ملک کے سب سے بڑی جماعت کے وہ لیڈر ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں۔ نہیں، انصاف کا تقاضا کرنا بالکل کوئی جرم نہیں ہے، بڑی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں، کام پاکستانی بھی تقاضا کر سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ لیٹر میرے سامنے ہے اور اس میں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، 8 نکات ہیں جس میں کافی ساری چیزوں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈائلیشن ہوئی ہے کافی ساری چیزوں پہ۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو مطالبہ کیا گیا ہے یہ اب بانی چیئرمین کا مطالبہ ہے یا یہ ایک آپ کا جو سپوکس پرسن ہے اس کا مطالبہ ہے؟ ذرا اس کا بتا دیجئے کیونکہ اس میں ذرا کنفیوژن آ رہی ہے تھوڑی سی۔ دیکھیں، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اپنی جماعت کے جو سپوکس پرسن ہے محترم سینئر بھی ہیں رؤف حسن صاحب، ان کو میں نیگیٹ کروں، لیکن اس پہ چیئرمین تحریک انصاف موجودہ چیئرمین جو ہے بیرسٹر گور صاحب، ان کا بھی موقف آ جائے، زیادہ کلیئرٹی آئے گی۔ جو خط ہے وہ خط میری نظر سے گزرا ہے اور اس میں خدا نخواستہ کوئی ایسی تحقیر آمیز بات مجھے نظر نہیں آئی۔ اس میں اپنے ملک کے چیف جسٹس صاحب سے یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کیونکہ ہمیں کسی اور ادارے پہ اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ایف آئی اے سے ہوا، علی بھائی اسی لیے کنفیوژن جو ہے یہ آ رہی ہے کیونکہ جو انہوں نے 8 نکات جو انہوں نے اٹھائے ہیں اس میں تو یہ تقاضا کیا جا رہا ہے جی ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، چاہے اس میں جو ہے وہ یہ انسیڈنٹ ہو جو جی جو اس میں جو آپ کی خواتین آپ کی جو ہے جی اس میں جو پوائنٹس ہیں 7 پوائنٹس اس میں جو ہیں وہ ہیں، اور اس میں باقاعدہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے سامنے اس وقت، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اسی لیے کنفیوژن آ رہی ہے کیونکہ لیٹر اور جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے آپ کے سپوکس پرسن سے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کا بھی موقف آ جائے، تو میرا خیال ہے پھر اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ لچک ہے کہ شاید بیرسٹر گوہر صاحب یہ ڈیمانڈ نہ کریں، اور بیرسٹر گوہر آ کے جیسے ماضی میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں چاہتے کہ چیف جسٹس جو ہیں وہ ریزائن کریں، سو ہو سکتا ہے کہ یہ سپوکس پرسن جو ہیں آپ کے رؤف حسن صاحب ان کا انفرادی پوائنٹ آف ویو ہو۔ لیکن انفرادی تو وہ بڑے ذمہ دار عہدے پہ ہیں اور سنجیدہ آدمی ہیں اور اس فیلڈ کے ان کو بہت ایکسپیرینس بھی ہے، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں، تو ان سے کسی غیر ذمہ دار بات کی توقع کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ جب بات کرتے ہیں وہ جماعت کی ترجمانی کرتے ہیں، لیکن میں نے صرف اتنا عرض کیا ہے کہ اس پہ چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کا موقف آ جائے اور اس کے بعد زیادہ کلیئرٹی آئے گی، کیونکہ جو خط میری نظر سے گزرا ہے اس خط میں ڈیمانڈز کی گئی ہیں محترم چیف جسٹس صاحب سے کہ آپ آئین کے مطابق جو ریلیف ہے، جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو عمران خان صاحب کے اپنے لیے تو وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کہ ملک کے لیے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور حوالہ دیا محترم چیف جسٹس صاحب کو کہ ماضی میں ان کو بھی ان مسائل کا سامنا جو ہے وہ رہا۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیے، دیکھیں پولیس جو ہمارے ساتھ کر رہی ہے، جو اور ادارے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے کر رہی ہے، نیب کر رہی ہے، جو الیکشن کمیشن، تو ایک ادارہ رہ گیا ہے پورے ملک کے تمام اداروں میں، اور وہ جہاں دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں ایک عام آدمی، ایک اور اب یہ دیکھیے نا، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں، دیکھیے آپ اور میں ہم کوئی ایسی کلاس سے تعلق نہیں رکھتے، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم پولیٹیشنز ہیں، لائرز ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں، ہم سب کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہماری نظر پولیس پہ پڑتی ہے، لیکن آج ہماری پولیس کی جو حالت ہے تو پولیس کے پاس میں بڑے دکھ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں کسی پنجاب پولیس یا کسی اور پولیس کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، میں کہا اوور آل پولیس کا ذہن میں کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کو دیکھ کے آپ کو تحفظ کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ کچھ ہو ہی نہ جائے، شریف آدمی تھانے سے باہر ہی اپنا مسئلہ کرتا ہے، تو ایک جگہ رہ جاتی ہے وہ ہے عدالت۔ اب ہمارے لیے دیکھیں یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے نا، یہ ریاست کی بنیادیں ہلانے والی بات ہے، کیونکہ ہمارا دین عدل پہ قائم ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، یا فحکم جو حکم ہے جو عدالت کے چہرے پہ ماتھے پہ لکھا ہوا ہے
کہ انسانوں کے بیچ میں آپ عدل سے فیصلے کریں، اور آخری دن آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے، تو اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. تو اب جو جج صاحبان کو تھریٹ ہوا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں بطور پاکستانی، بطور ایک سنجیدہ جرنلسٹ یا میرے جیسا کوئی پولیٹیکل ورکر یا وکیل یا عام سائل، اب جب ان عدالتوں میں جائے گا، اب اس طرح کی بات نہیں ہے. ان 6 ججز کے لیٹر کے بعد وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو انصاف چاہیے، لیکن جن کے پاس جا رہا ہوں کیا اس کو بھی انصاف چاہیے؟ لیکن اب اس کا حوالہ محترم عمران خان صاحب نے محترم چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ اس میں شوکت صدیقی صاحب کا بھی معاملہ جو ہے وہ کر دیتے، سی جے پی کا اپنا معاملہ جو ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ بعد میں آپ لوگ یہ کہتے رہے کہ یہ ہماری طرف سے تو خط نہیں لکھا گیا تھا، وہ بھی ہو جاتا. جو آپ اگر بات کر رہے ہیں کہ کہیں سے جو پریشر کی بات کر رہے ہیں، ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ ایک لائر بھی ہیں، آپ ایک آپ رسپانسبل پولیٹیشین بھی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ نہیں، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ہمارے کیسز لگے ہوئے ہیں، خان صاحب کے بہت سے کیسز اپیل میں جانے ہیں، اور ان سے ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. تو ڈیمانڈ اگر پوری نہیں ہوتی اس کے بعد ان چیزوں پہ سوچا جائے گا. فی الحال تو جو لیٹر جناب عمران خان صاحب کی طرف سے گیا ہے وہ بہت اہم لیٹر ہے فارمر پرائم منسٹر کی طرف سے. دیکھیں، وہ فاؤنڈنگ چیئرمین بے شک ہیں تحریک انصاف کے، لیکن وہ اس ملک کے سابق وزیر اعظم. اور ایک بات اور مجھے ڈاکٹر صاحبہ ایک بات اور دیکھیے ابھی 4 اپریل گزرا ہے، 50 سال بعد بھٹو صاحب کو انصاف ملا ہے. اور انہی دنوں میں اعزاز صاحب کا میں نے پروگرام دیکھا جس میں وہ ایک فارمر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کا انٹرویو تھا، اور جس میں بھٹو صاحب کے آخری دنوں کی باتیں تھیں. حالانکہ میں کبھی پیپلز پارٹی کا نہ ووٹر رہا نہ سپورٹر رہا، نہ میں نظریاتی مخالف ہوں پیپلز پارٹی کا. مجھے دکھ ہوا جس طریقے سے انہوں نے آخری وقت نریٹ کیا ہے اس فارمر وزیر اعظم کا. اس کے بعد ایک دوسرا فارمر وزیر اعظم جو ہے وہ شہید کر دی گئی. اور اب عمران خان صاحب دیکھیں، وہ تو ان کا نصیب تھا نا کہ وہ گولیاں ٹانگ میں لگی، وہ خدا نخواستہ معاذ اللہ ان کے ماتھے میں بھی لگ سکتی تھی. تو ایک فارمر پرائم منسٹر زندگی پہ اٹیک کے بعد اس وقت جیل میں پڑا ہوا ہے، اور وہ ایک خط لکھ رہا ہے اپنے ملک کی چیف جسٹس کو. آپ آخری بات اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ملک میں انصاف کی کیا حالت ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کو اپنے ملک کے قاضی قضات کو لیٹر لکھنا پڑ رہا ہے. تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی؟ کیا علم فکریہ نہیں ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ then would you say کہ یہ مطالبہ اس وقت آنا جب اس خط پہ بھی کوئی آگے جو ہے وہ کوئی رد عمل نہیں آیا، یا اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا، یا ان ایکشن ابھی نہیں ہوا، in other words، کیا آپ سمجھیں گے؟ میرا سوال کمپلیٹ ہونے دیں پلیز. کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مطالبہ اس وقت is jumping the gun، اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا یہ مطالبہ، یہ جلدی مطالبہ آ گیا؟ خان صاحب کا مطالبہ یہ نہیں ہے. دیکھیں، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اپنے فاؤنڈنگ چیئرمین پہ یہ بات کروں کہ کو نہیں، کیونکہ وہ سے جیل میں 8 مہینے فاؤنڈنگ چیئرمین کی تو یہ تقاضا نہیں ہے نا، وہ تو تقاضا نہیں کر رہے، تقاضا تو روف حسن صاحب کر رہے ہیں. ایز اے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تھوڑا ذرا جلدی ہو گیا؟ آپ استعفے کی بات کریں جی، استعفے کا مطالبہ جو ہے، استعفے کا مطالبہ. دیکھیں، میرے خیال میں اس پہ تو میں نے موقف دے دیا اپنا کہ تھوڑا سا جو خان صاحب کا جو لیٹر آیا ہے اس پہ محترم چیف جسٹس صاحب کو میرے خیال میں کچھ وقت دینا چاہیے کہ اس پہ کیا ان کا رسپانس آتا ہے. اور ایک اور بھی بات بہت اہم، عید کے دنوں، عید سے پہلے محترم چیف جسٹس صاحب نے ایک جو سو موٹو نوٹس تھا وہ لے لیا تھا، اور میں کورٹ میں موجود تھا وہ پروسیڈنگ کے دوران اتفاق سے. اور انہوں نے میرے خیال میں، اگر مجھے یہ صحیح یاد پڑتا ہے تو شاید 24 اپریل کی ڈیٹ شاید دی ہے، جس میں انہوں نے اندیا دیا ہے فل کورٹ کا. تو یہ اگر فل کورٹ بنتا ہے، جو ہماری بھی ڈیمانڈ تھی، تحریک انصاف کی بیسک ڈیمانڈ تھی کہ فل کورٹ بنے 6 ججز کے مسئلے پہ، تو وہ اگر فل کورٹ بنتا ہے میرے خیال میں یہ بہت بڑا قدم ہوگا. اور اس سے یہ 6 ججز کا ایشو صرف 6 ججز کا نہیں ہے، یہ المیہ ہے اس معاشرے کا اور انصاف دینے والوں کا. اگر اس میں کوئی راستہ نکلتا ہے تو ہوپ فلی یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلے گی، کیونکہ یہ اب دیکھیں سپریم کورٹ سب سے بڑا فورم، اور اس کا فل کورٹ وہ اگر بیٹھتا ہے تو میرے خیال میں اس پہ سب کو پھر اعتماد ہوگا. وی کین ہوپ کہ اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلے.
जी, इसीलिए ये पॉइंट आ रहा है ना कि एक तरफ आप इंसाफ मांग रहे हैं चीफ जस्टिस से, बड़े खुश हैं आप, आपने ही कहा था मुतालबा होना, आपने कहा था सुप्रीम कोर्ट जो है ये कमीशन बनाए, ऑब्वियसली उस फुल कोर्ट होगा उसमें वो भी शामिल होंगे, दूसरी तरफ ये मुतालबा भी आ रहा है, इसलिए अगेन वो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि बानी चेयरमैन ने तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी है और मुझे लगता है ये रिट्रैक्ट हो जाएगी जब तक जो आप बात भी कर रहे हैं बैरिस्टर गौहर साहब की। आगे चलते हैं ज़रा, मुझे ये बताइए कि एक तरफ अब जो ये मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं वो भी जो है वो बात कर रहे हैं कि धांधली हुई है और वो भी आज बड़ी उन्होंने सख्त जो है वो एक जो है वो खिताब भी किया, दूसरी तरफ आप लोग भी जो है वो एहतजाज की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए कि क्या आप दोनों का जो है ये एहतजाज कंबाइन हो सकता है, बिकॉज पिछले दिनों इस तरह की बातें तो बहुत हो रही थी कि आप उनको अप्रोच करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ आपने राब्ते भी बहाल करने की कोशिश की, बिलखुसूस आपने भी, असद कैसर साहब ने भी, आप उनके घर भी गए, सारा वो जो था, तो मुझे ये बताइए कि कोई इस तरह की चीज़ चल रही है इस वक्त? देखिए, मैं तो जब गया था उनकी खुशदामन उनकी फौतगी हुई थी और प्योरली नॉन पॉलिटिकल मैं गया था, असद साहब ने मुझे कहा था कि साथ चलते हैं, तो मैं चला गया उनके साथ दुआ के लिए, जो एक मुसलमान का दूसरे पे हक है, हमारे मुल्क के सीनियर पॉलिटिशियन है, तो इसलिए हम चले गए, वो पॉलिटिकल नहीं था। उसके बाद असद साहब मुलाकातें उनकी हुई हैं, उनमें मैं नहीं था, जो मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू हुई, लेकिन एक बात जरूर है, आइस ब्रेकिंग मुलाकात थी ना, चाहे आप ताज़ियत के लिए गए थे, आइस ब्रेकिंग मुलाकात थी। मैं एक अर्ज करूंगा, जी जी प्लीज। मैं समझता हूँ मौलाना साहब को बसद एहतराम, क्योंकि मैं कभी भी उन नारों का मैं हामी नहीं रहा जो मौलाना के खिलाफ लगे हैं, डिग्रेडेड नारे, और मैं इसके भी इंतहाई खिलाफ हूँ बतौर मुसलमान। जो मौलाना साहब इमरान खान साहब के बारे में कहते थे, देखें बात लंबी हो जाएगी, सिर्फ एक इशारतन बात करके फिर मैं असल सवाल की तरफ आता हूँ, और वो ये है, सही बुखारी में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम है कि जो कोई किसी मुसलमान को कुफर से मुशाबियत दे, उसको खुदा न खास्ता गैर मुस्लिम कहे, तो फरिश्ते उसकी बात को लेते हैं, उसको तोलते हैं, और अगर वो गलत हो तो उसी शख्स पर नाजिल करते हैं, लागू करते हैं। तो किसी मुसलमान को यहूदी जंड कहना, काफिर कहना गलत चीजें हैं, नहीं देने चाहिए कुफर के फितवे। तो ये जो आइस ब्रेकिंग हुई, इससे दो चीजें मैं समझता हूँ कि अच्छी डेवलपमेंट, मुझे नहीं पता आगे हम कितना साथ चलेंगे। एक ये हुआ कि हमारे स्टेट से इंशाल्लाह कभी भी मोहतरम मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ वो नारा नहीं लगेगा जो लगता था गलत था, और उनकी तरफ से बिल आखिर बड़े सालों बाद हमें मुसलमान तस्लीम कर लिया, ये भी बड़ी कामयाबी है हमारी। अब पॉलिटिकल बात, अली भाई मेरा ख्याल है आपने थोड़ा नहीं, हमारे साथ दांधली वाले इशू पे गुजारिश अगर सुन ले, वो नारा जो है ना वो पिशीन में जो है वो आजकल आपके बड़े जो हैं वो एक फायर ब्रांड आपके जो हैं वो एक रिप्रेजेंटेटिव समझे जाते हैं, उन्होंने लगवाया भी मरवत साहब ने, और फिर लगवा भी दी और साथ ये भी कह दिया कि चुप कर जाओ, हमारी आजकल जो है वो बातचीत चल रही है, सो वो लग भी गया। हाँ देखिए, जमात में हॉक्स भी होते हैं सब। देखिए हमारी जमात में मैं आपको बताऊं, मेरे से बहुत ज्यादा एग्रेसिव, और क्योंकि हमारा वो मैं समझता हूँ कि इमरान खान के बाद अगर कोई बहुत बड़ा क्राउड पुलर है वो मुराद सईद साहब है, लेकिन मुराद सईद साहब बहुत एग्रेसिव होने के बावजूद कभी उन्होंने गिरी हुई बात नहीं की। मेरा और शहर अफरीदी का या असद उमर साहब तो जमात में अब नहीं है, कुरैशी साहब या शफकत महमूद साहब, जितने हमारे स्टालवर्ड गुजरे हैं, कभी ऐसी कोई चीज हमने नहीं की। लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए मैं पॉलिटिकल चीज की तरफ आना चाहता हूँ। जो दांधली पे मौलाना साहब का मौक़िफ़ है, हमारा भी वही है, लेकिन इसमें मेरे लिए बतौर पॉलिटिकल वर्कर मेरा एक सवालिया निशान है। मैं समझता हूँ मोहतरम फजल रहमान साहब को इसको जरूर देखना चाहिए कि अगर वो हुकूमत के खिलाफ दांधली पे हमारा साथ देना चाहते हैं, तो फिर अभी सेनेट इलेक्शन में JUI ने, मौलाना साहब ने हुकूमत का साथ दिया है। अभी यहाँ मेरे इलाके में हमारी तहसील का इलेक्शन है मेयर का, और उसमें PDM को जमीयत उलमा इस्लाम सपोर्ट कर रही है, पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तो फिर इस तरह नहीं चलेगा। अगर आपने दांधली पे हुकूमत के खिलाफ मजबूत खड़ा होना है तो फिर आपने हमारे साथ मजबूत खड़ा होना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप दांधली पे हमारे साथ स्टेज भी चेयर करें और इलेक्शन में आपके साथ तो मेरा नहीं ख्याल, जिस किस्म की बातें और बयानात दूसरी तरफ से, दोनों तरफ से आ रही है, वो स्टेज तो कभी शेयर नहीं होगी। क्विकली एक चीज बता दीजिए, मुझे सेगमेंट क्लोज करना है। आज अंसार अब्बासी साहब की सीनियर जर्नलिस्ट उनकी खबर लगी हुई है कि इसमें एक नुक्ता है ना, अगर वो दांधली के खिलाफ है और PDM के खिलाफ है तो फिर उनको वोट नहीं देना चाहिए। अच्छा चले, वो सेनेट में उन्होंने सेनेट इलेक्शन में PDM को नवाज शरीफ साहब और चले मुझे ये बता दीजिए, जो आज बात हो रही है बैकडोर की, कि एक कोई रिटायर्ड जनरल हैं और 2 पॉलिटिशियंस हैं और वो आपके लिए कोई बैकडोर का काम जो है वो कर रहे हैं, आपने भी माजी में कोशिश की, इस पे जरा अगर कुछ कमेंट करना चाहे अंसार अब्बासी साहब की आज की जो खबर है। देखिए, मुझे कोई इल्म नहीं है,
اگر کوئی معاملات کو بہتر کرنے کی کوئی انیشیٹو لے رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن مجھے علم نہیں ہے، اور اس میں جب معاملات کو آپ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو آپ دونوں فریقوں سے بات کرتے ہیں، سیاست میں بات ہوتی ہے. لیکن میں جناب زرداری صاحب کی بات کے بعد بھی اور آپ کے حوالے سے بھی، میں آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے بھی میں یہی کہوں گا، لیکن زرداری صاحب چونکہ صدر کی کرسی پہ ہیں، حالانکہ ہم ان کو فارم 47 کے صدر مانتے ہیں، کہ بہرحال انہوں نے جو بات کی، مذاکرات کی، اس پہ میں نے پرسوں بھی یہ بات کی، کل بھی یہ بات کی، آج آپ کے پروگرام میں پھر تیسری بار شاید میں کنٹینیوسلی بات کر رہا ہوں. اگر آپ سیریس ہیں عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے، معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے دیکھیں ماحول حکومت نے بنانا ہے. حکومت ماحول بناتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، حکومت کے پاس ہوتا ہے. ہاں ہمارے پاس دینے کے لیے ایک چیز ہے، ہمارے پاس 25 کروڑ عوام ہے. کیونکہ اگر آپ اس ملک میں انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، اس ملک کو چلانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں حکومت اور اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلے ختم ہوں اور ادارے اور عوام ایک پیج پہ یک جان دو قالب ہوں، وہ کام ایک آدمی کر سکتا ہے، وہ عمران خان. لیکن آپ کو عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنا پڑے گا، آپ نے شاہ محمود قریشی کو جیل سے نکالنا پڑے گا، 85 سال کی کینسر زدہ کینسر سروائیور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو، گورنر چیمہ صاحب کو، جج چوئی صاحب کو، جو ہماری سینئر لیڈرشپ کو آپ نے اندر رکھا ہوا ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے آنے چاہیے. آپ عمران خان صاحب کو باہر تو نکالیں. علی محمد خان صاحب، آئی ایم سوری آئی ہیو ٹو انٹرجیکٹ، پروگرام کا یہ سیگمنٹ مجھے یہاں پہ کلوز کرنا ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد نصرت جاوید صاحب اور ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ٹو اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک سے پہلے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج میڈیا کی زینت اور جو ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں بات ہو رہی ہے وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جو چیف جسٹس کے نام خط ہے اس پر بات ہو رہی تھی. لیکن ہم نے جب ان سے یہ سوال کیا کہ کیا یہ ان کا یہ چیئرمین کا مطالبہ ہے جو کہ رؤف حسن صاحب نے جس کی عکاسی کی کہ جی سی جے پی کو جو ہے وہ استعفیٰ دے دینا چاہیے، تو انہوں نے کہا جی میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر جو اس وقت چیئرمین ہیں ان کا انتظار کر لیا جائے کہ ان کی طرف سے کیا اسٹیٹمنٹ آتی ہے. سو ایک وہ جو کنفیوژن کی اسٹیٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر، دیٹ پریویلز اینڈ دیٹ میکس اس تھنک کہ جی یہ جو اسٹیٹمنٹ، یہ جو مطالبہ آ رہا ہے، کیا یہ عدلیہ پر الیکشن سے پہلے وہ کوئی دباؤ بڑھانے کے لیے ہے یا دباؤ میں لانے کے لیے عدلیہ کو؟ دیٹ ریمینز ٹو بی سین. ساتھ ہی ساتھ مولانا صاحب نے آج بڑی سخت تقریر کی ہے، کچھ انہوں نے نواز شریف صاحب کو مشورے بھی دیے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے. تو دو سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ، نصرت جاوید صاحب بڑے دنوں بعد جو ہیں وہ آئے ہیں اسٹوڈیو میں، اور ثنا بچہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو ثنا، تھینک یو نصاب. نصاب، ابھی بات ہو رہی تھی ان سے علی محمد خان صاحب سے، اور جو آج شور مچا ہوا ہے کہ جی سی جے پی سے استعفیٰ مانگ لیا، تو انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ چیز کی. انہوں نے کہا جی میں نے تو جو 7 نکات دیکھے اس میں تو کہیں نہیں نظر آ رہا، اور انہوں نے بڑے مطالبات ان کے بالکل جائز ہیں جو کہ آئی اگری ود ہم. اور پھر ساتھ انہوں نے کہہ دیا جو استعفے کا معاملہ ہے اسی طرح بیرسٹر گوہر کا موقف آنے دیجئے کہ کیا ہے اور اس پر آگے چلتے ہیں. کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے جو یہ مطالبہ ہے؟ ایک تو مجھے لگتا ہے ریٹریکٹ ہو جائے گا، جو پی ٹی آئی کا آ جائے گا جی انفرادی رائے ہے بیرسٹر ان کی رؤف حسن صاحب کی. ٹائمنگ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ ٹائمنگ میرا خیال ہے جی کہ اس کا کوئی اس کی ریلیونس نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنا تھوڑا بہت ہم جانتے ہیں آج کل جو کہ نیا پاکستان ہے اور نئے پاکستان میں نئی چیزیں ہوتی ہیں، چیف جسٹس جو ہوتے ہیں انہیں خط نہیں لکھے جاتے، ان کا غالباً کو پٹیشنز وغیرہ فائل ہوتی ہیں، یا اگر آپ کو کسی لوور کورٹ سے کوئی سزا ہوئی ہو تو آپ ان کو اپروچ کرتے ہیں، اپیل وغیرہ. تو لیکن خط لکھے جاتے ہیں کیونکہ نیا پاکستان ہے اور نئی سیاست ہے تو شاید. لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے ایز سچ جی آپ غالباً اس کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کل جو بائی الیکشنز ہونے ہیں، وہ جو آپ الیکشنز کی بات کر رہی تھیں، آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ اس کے ساتھ کسی بھی طرح کنیکٹڈ ہوں گے. کیونکہ دیکھیے اگر آپ نے الیکشنز کے ساتھ کنیکٹڈ کرنا ہوتا ہے نا بی تو ایک ضمنی انتخاب وہ قیامت برپا کر دیتا ہے. مختار رانا ایک ہوتے تھے پیپلز پارٹی کے بانیوں میں سے ایک، ان کا جھگڑا ہو گیا، وہ فیصل آباد ان دنوں لائل پور کہلاتا تھا، وہاں ضمنی الیکشن ہوا تھا تو وہ پورا پاکستان یوں ہل گیا تھا. اس کے بعد
آپ کے شہر میں یہ ہوا مختار رانا صاحب کا واقعہ، تو میرا شہر ہے اتفاق سے لاہور، تو وہاں پہ PP6 میں غلام مصطفیٰ کھر صاحب جہاں پہ وہ سانپ جب وہ ناراض ہوئے جی تو کل تو بی 5 قومی اسمبلی کے اور غالباً 21 ٹوٹل 21 ہیں ٹوٹل نا، یعنی 5 یعنی قومی اسمبلی، تھوڑا سا میں یعنی پرانی وضع کا صاحب نے گنتی کر لے تو 16 MPs، تو اس میں سے کوئی ایک ہی پک کر لیتے. کبھی یہ صورت ہر مثال کے طور پر تحریک انصاف کا یہ بیانیہ ہے، رائٹ اور رانگ آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، کہ جی ہم سے الیکشن چرایا گیا. تو محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو سیٹ قومی اسمبلی کی چھوڑی ہے وہاں پہ آپ سارا فوکس کرتے کہ جی وی ہیو ٹو ون اٹ ٹو پروو دا پوائنٹ کہ جی ہم سے الیکشن چوری کیا گیا. تو اس کے میں یعنی چٹھی لکھنے کی کیا ضرورت ہے، سارے جا کے لاہور میں ڈیرا ڈال دیتے. اور اب تو یہ ایک جماعت نہیں رہی، اب تو یہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بھی بن گیا ہوا ہے نا. بی محمود خان اچکزئی بھی ہیں، اختر مینگل بھی ہیں، یہ سارے، اور جماعت اسلامی آف آل دا پیپل. ہاں لیکن جماعت نے اپنا بڑا انٹرسٹنگ موقع رکھا، انہوں نے کہا ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ احتجاج کریں گے. بہرحال میں صرف یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں 8 فروری کے دن آپ اگین پسند کریں یا نہ کریں، تمام تر ہرڈلز کے باوجود تحریک انصاف نے یہ کنوے کیا تھا کہ وی آر اے فورس ٹو ریکن ود، نو ڈاؤٹ. لیکن اب انفارچونیٹلی ان کا مسئلہ ہو رہا ہے ٹو مینی کوکس. ایک ادھر سے بات ہو رہی ہے، ایک ادھر سے بات ہو رہی ہے، اور اس میں مجھے تو سب سے اچھے مجھے جو پسند ہیں ذاتی طور پر ان کے بانکے سجیلی جوان وہ یعنی مربت صاحب. آئی تھنک ہی از آؤٹ آف دس ورلڈ. وہ جو ڈینڈیز ہوتے تھے نا یورپ کے ہوتے تھے نا ایک زمانے میں، وہ سنگل ہینڈڈ لونر کلب والے، کیا بات ہے. اور انہوں نے جس طرح سعودی عرب پہ اٹیک مارا ہے، کیا بات ہے. اور یہ کہ ویسے اگر بات میں یعنی دیانتداری سے کہوں، کیونکہ انفارچونیٹلی اب ہمارے ہاں پالیٹکس جو ہے بیوی وہ اس وقت یہ 10 سے 11 والے، ویسے تو 11 سے 12 میں مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں، لیکن اب 7 سے 12 بجے تک ہی مزاحیہ شو ہوتے ہیں. If I were you, I would only be discussing one thing، کہ آج ہی ہمارے اتنے پیارے دوست امریکہ کو کیوں یاد آ جاتا ہے کہ پاکستان نے کچھ کمپنی سے بیلسٹک میزائلز لیے ہیں اور ان پہ سینکشنز لگائی گئی ہیں. Is it connected to Iranian presidents coming to Pakistan? But we are talking about this letter which anyway، لیکن اچھی بات ہے آپ نے ذکر کر دیا تو ہم نے بھی چلیں اپنی کر دی. اب یہ ثنا بی بی بتائیں گی. اب آپ نے کہا کہ میرے تو فیوریٹ ہے مروت صاحب، تو ثنا صاحبہ جو ہیں وہ اسمائل بھی دے رہی تھیں. اور ثنا صاحبہ جس طرح مروت صاحب کے جو ہے وہ کہا گیا یہ انفرادی رائے ہے ان کی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کل اسٹیٹمنٹ آ جائے گی بیرسٹر گوہر کی کہ رؤف حسن صاحب کی انفرادی رائے ہم نہیں چاہتے، چیف جسٹس ہمارے لیے بہت محترم ہیں اور ہم تو نہیں چاہتے؟ میں پہلے نصرت جاوید صاحب کو خوش کرنا چاہتی ہوں کہ میں بالکل بیلسٹک میزائل جو 4 کمپنیوں کو انہوں نے بلیک لسٹ کیا ہے پاکستان کو دینے کی، وہ بالکل ایرانین پریزیڈنٹ کے حوالے سے ہی ہے. ایران گیس پائپ لائن پہ آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ لو اور ہمارے جو محمد اورنگزیب صاحب ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہم نے اگر ایران کے ساتھ یہ ایران گیس پائپ لائن جو ہم نے ابھی گوادر سے ایران تک ہم نے بنانا شروع کر دی ہے، اگر ہم نے اسے بیک آؤٹ کیا تو ہمیں $18 بلین کے لیے they will charge us. Iran will throw that at us and say کہ $18 بلین دے دو. تو یہ ہمارا پہلے بھی بڑی مشکل سے ہم نکلے تھے جرمانے میں سے. جی بھائی، تو جرمانہ لگا دیں گے وہ آپ پہ، تو آپ مہربانی کریں یا تو جو جرمانہ دے دیں یا تھوڑی سی ریڑھ کی ہڈی اپنا لیں. تو خیر نصرت صاحب کی بات کو میں نے، نصرت صاحب آئی ہوپ آپ خوش ہو گئے. اب میں آپ کی بات کر رہی ہوں. شیر افضل مروت صاحب میرے بھی بہت فیوریٹ ہے. وہ اتنے اس لیے فیوریٹ ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں سے باتیں لے کر آتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے وہ بالکل عمران خان ہے. کیونکہ جب عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا تھا آف دا ریکارڈ کہ دیکھیں یہ ہمارے اس طرح کے اسپائز ہوتے ہیں، ادھر ہوتا ہے، تو انہوں نے جا کے یہ بتانے والی باتیں نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے ایران میں جا کے وہ بات بتا دی تھی وہ بیٹھ کے کہ یہ تو ہمارے تو اسپائز یوں ہیں، ہمارے اسپائز یوں ہیں. جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بات اب نہیں کرنی، وہی بات وہ جا کے کر دیتے تھے. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات بھی ایسے ہی بس انہوں نے کر دی ہو. اور عمران خان صاحب ہی از دا نیکسٹ
عمران خان صاحب, and I'm sure he's going to galvanize that popular support. لیکن ابھی رؤف حسن صاحب نے ابھی 2 دن قبل ہی یہ کہا تھا کہ لاسٹ راؤنڈ ہے, پی ٹی آئی کا اچھا دور شروع ہو گیا ہے اور سارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سارے انسٹیٹیوشنز ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور رابطے کریں گے, اور ہم تو یہاں پہ ہمارا تو جو ٹائم ہے وہ بالکل اچھا آ گیا ہے, یہ لاسٹ اسپیل ہے, لاسٹ, یہ تو بس کاؤنٹ ڈاؤن شروع کیجئے. تو مجھے تو اب نہیں سمجھ آ رہی کہ اس خط کا کیا مراد ہے, یا وہ غلط تھا یا یہ سچ ہے. تو اس وقت یہی کہا گیا تھا کہ یہ ضمنی انتخابات کو شاید تھوڑا سا بوسٹ اپ کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں, تو وہ بوسٹ اپ ہوا ہے. تو آج مجھے لگتا ہے کہ ان کو 8 فروری کا ڈر لگا ہے, جیسے 8 فروری کو ہو گیا تھا ویسے 8 فروری سے سب کی ٹانگیں کانپتی ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آج ٹانگیں کانپتے ہوئے انہوں نے یہ لکھ دیا ہو. چلیں, یہ تو آپ دونوں کا اس پہ آ گیا پوائنٹ آف ویو. آج ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ مولانا صاحب نے جو خطاب کیا ہے, بڑا وہ بھی انہوں نے سخت خطاب کیا ہے. پروڈیوسر آپ ذرا سنوا دیجئے, پھر نصر صاحب کی طرف چلتی ہوں. عوام زیادہ ہو گئے ہیں, میدان تنگ نظر آ رہا ہے. بلوچستان کی سرزمین سے اب یہ تحریک اٹھی ہے, یہ تحریک بڑھے گی, کراچی تک جائے گی, خیبر پختونخوا تک جائے گی, پنجاب تک جائے گی, اور انشاءاللہ العزیز پورے ملک کو اٹھائیں گے اور ان جعلی حکمرانوں کو حکومت کرنے نہیں دیں گے, کیونکہ حکومت کرنا ان کا حق نہیں بنتا ہے. صاحب, مولانا یہ کہہ رہے ہیں اس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں نے تو نواز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے, ان کو یہ بھی کہا ہے کہ جی آپ جس رستے پہ چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بھی ہمیں جوائن کریں. اب طارڑ صاحب, کچھ عطا اللہ طارڑ صاحب تقریباً کوئی 1 مہینہ پہلے میرے پروگرام میں تھے جب مولانا نے اعلانات شروع کیے کہ ہم تو ملک گیر احتجاج کریں گے, تو انہوں نے کہا آپ مولانا کی فکر نہ کریں, ہم ان کو جو ہے نا وہ کنونس کر لیں گے کیسے نہیں کرنا. آپ کو کیا لگ رہا ہے, do you see history repeating itself? because last time بھی جب 2018-19 میں یہ شروع ہوا, مولانا صاحب نے لیڈ کیا 19 میں, تو کسی نے ان کو سیریسلی نہیں لیا تھا. آہستہ آہستہ مومنٹم جو ہے وہ بنتا گیا. پھر کپل دس ود جو پرو نواز شریف کیمپ کے لوگ باتیں آج کل کر رہے ہیں, کوئی حکومت وقت کے لیے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, جہاں تک تو ان کا لاسٹ جو تھا نا مارچ, وہ آپ یہ مت کہیے کہ وہ اس کا ایک خاص اسپیسیفک ٹارگٹ تھا جی, اور وہ اچیو ہو گیا تھا جی, وہ تھا نواز شریف صاحب کو ملک سے باہر بھجوانا. اچھا ٹھیک, اور وہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ تو باقی تو پھر خوشبوؤں کے تو یہ تبادلے ہوئے تھے. ان کی جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی, بڑی لمبی چوڑی آپس میں, یعنی تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی, لیکن بعد میں ہو گیا. جو عرض میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو برائے مہربانی پاکستان کی پالیٹکس میں ایک ڈیفرنٹ انداز میں دیکھیے. الیکشنز کے قریب آپ کو یہ پتہ ہے ایک کالعدم تنظیم ہے دنیا بھر میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کی, ٹھیک ہے جی. اس تنظیم نے 72 صفحات پر مشتمل ایک کتابچہ جاری کیا تھا which was فرد جرم اگینسٹ مولانا صاحب. اس میں یہ تھا کہ انتخابی عمل میں حصہ لینا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ اب مولانا صاحب کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمیشہ آئین کی بات کرتے تھے, یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ جی میرے والد مرحوم نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں. حتیٰ کہ جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ نے خاتون کی سربراہی کیوں مانی محترمہ بے نظیر بھٹو, تو یہ کہتے تھے بھائی یہ میں نے نہیں مانی, اگر یہ اسلام کے خلاف ہوتا تو میرے والد, نہ صرف میرے والد بلکہ اور بھی مولانا تھے جیسے مولانا شاہ احمد نورانی, وہ اس پہ دستخط نہ کرتے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو آئین کے تحت بنی ہے. اب اس وقت جو مولانا کا سب سے بڑا کرائسس اور ڈائلما چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ ان کے جو جلسے جلوسوں میں لوگ آتے ہیں نا مدرسوں والے, وہ ان کتابچہ لکھنے والوں کی سوچ کے زیادہ قریب ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں تو الیکشن نہیں ہوئے اور امریکہ بھاگا اور اسلام آ گیا, تو یہاں کیوں نہیں آ رہا ایسے. تو یہ اب اپنی وہ کانسٹیٹوئنسی پرائمریلی اپنی ہوم گراؤنڈ کو بچا رہے ہیں. نہیں یہ پرائمریلی آپ کی کور کانسٹیٹوئنسی جو ہوتی ہے نا, اس میں جو رفٹ آ رہی ہے نا, اس کو وہ سیمنٹ کر رہے ہیں. اس وقت ان کا ذاتی مقصد نہ کسی کو ہٹانا ہے نہ ریموو کرنا ہے فوری طور پر. اگر آپ پیورلی اس کو اسٹڈی کریں, چونکہ میں مولانا صاحب کا کافی مشاہدہ کرتا رہا ہوں, تو میں آئی کین سیفلی آپ کو بتا سکتا ہوں. باقی وہ جو بات میاں صاحب کو کہہ رہے ہیں وہ تو روزانہ انہیں خواجہ سعد رفیق بھی کہہ رہے ہیں ایک حوالے سے,
اور وہ جاوید لطیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, رانا ثناءاللہ بھی کہہ رہے ہیں, یا لفظ نواز شریف صاحب کے ہی ہیں اور وہ آ کے ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں آ کے نہیں, وہ تو آج کل بہت کم لوگوں سے مل رہے ہیں. ویسے بھی وہ تو آج کل دیکھ رہے ہیں کہ روٹی کی قیمت کیا چل رہی ہے, دیکھیے تندوروں پہ جا رہے ہیں. نہیں, جرنلسٹ سے تو بہت مل رہے ہیں, جرنلسٹ سے تو بہت نہیں, مل رہے ہیں. جرنلسٹ آ کے باہر کہتے بھی عید کے بعد پھٹیں گے نواز شریف. تو عید گزر گئی نا, تو عید گزرنے کے بعد اس لیے تندور کے پاس گئے تھے کہ اس کی گرمی سے پھٹ جائیں گے. کیا بات کر رہی ہیں آپ, کیوں آپ نے میرے پیچھے ضرور لگوانے ہوتے ہیں, پی ایم ایل کے ٹرولز لگانے ہوتے ہیں. خدا کے لیے بھائی ہر نہ کیا کریں, آپ جان بوجھ کر کوئی فکرہ ایسے کہتی ہیں کہ میں کوئی ایسے لاہوری جگت مار نہیں. وہ تو ابھی میں سوچ رہی تھی, میں اور لائٹر نوٹ ثنا مسکرا رہی ہے. ثنا کا جو یہ اسٹیٹمنٹ تھا نا کہ میرے بھی بہت فیوریٹ ہے مروت صاحب, آگے وہ کسی نے نہیں دیکھنا, کٹ کے جو ہے نا یہ ثنا بھی ریڈی ہو جائے, یہ جو ہے یہ بھی چلے گا. بٹ آئی تھنک ثنا کین ہینڈل the trolls very well. Having said that, ثنا آپ کی طرف آتی ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, do you agree with نصرت صاحب جو نصرت بات کر رہے ہیں کہ he is at the moment مولانا جو ہے he is trying to galvanize or trying to cement his own constituency, کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت وقت کو؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو اتنا ٹون ڈاؤن کر کے نہیں دیکھنا چاہیے. مولانا صاحب نے آج بڑی جارحانہ اننگز کھیلی ہیں, بڑے چھکے چوکے لگائے ہیں. جو پنڈی سامنے بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں ان کے پسینے پسینے چھوٹے ہیں. آج انہوں نے آئین کو اور جس طرح سے انہوں نے جو ایک تو وہ پشتو میں بھی انہوں نے کافی سخت سخت باتیں کی, کچھ اردو میں کی, کچھ مجھے ٹرانسلیٹ کروا کے سمجھنی پڑی. لیکن آئی تھنک وہ ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے جو کہ پی ایم ایل این نے استعمال کیا تھا. یہ بالکل ٹھیک ہے صاحب نے ایک دفعہ نواز شریف صاحب کو باہر بھجوانے کے لیے, ایک دفعہ عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا جو سپریم کورٹ کے باہر ہو گئے تھے. تو میرا خیال ہے اسٹریٹ پاور ان کا بہت زیادہ ہے. مگر ہاں یہ مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے ہوئے نہیں دکھائی دیتے. وہ پی ٹی آئی والے مجھے ان کے پوڈیم پہ نظر نہیں آتے. آئی تھنک دیٹ وڈ ناٹ بی سم تھنگ دیٹ ول میچ دیئر نیریٹو. لیکن مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ جو پی ٹی آئی آن اے اسمال اسکیل کرنا چاہتی ہے اس کو یہ زیادہ ہوا دیں گے. ان کے جو انڈیپینڈنٹ قسم کے جلسے ہوں گے اور زیادہ بڑے ہوں گے وہ اس کو ہوا دیں گے انڈائریکٹلی پی ٹی آئی کو. لیکن دیکھیے نا, مولانا صاحب کا اصولی موقف یہ ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے, تو دھاندلی تو کے پی میں ہوئی ہے. تو کے پی میں کیا آپ کو سیٹیں واپس دے دے پی ٹی آئی, وہ کیسے آپ کو دے دے, وہ تو نہیں دے گی. تو پھر معاملہ مشہد اچکزئی صاحب کا بھی ہے. یہ جو ٹروئکا ہے, مشہد اچکزئی صاحب, فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی, یہ نہیں چل سکتا. اٹ ہیز ٹو بی ادھر مشہد اچکزئی اور فضل الرحمان. سو ان اینی کیس یہ یونیفیکیشن نہیں ہوئے گی, یہ الحاق نہیں ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ مولانا از گوئنگ ٹو کریٹ, اور مولانا صاحب نے دیکھیں یہ ایموشنل ڈیسیشن نہیں لیا. مولانا صاحب نے 2.5 مہینے بات چیت کی ہے, ہر کسی سے بات چیت کی ہے, اور انہوں نے پوری اپنے کارڈز کو کھیلنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ہر کسی سے ایڈوائس دی ہے. اینڈ آئی تھنک اب وہ سمجھ گئے ہیں کہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ آئین کو رونتے چلے جائیں اور آپ پارلیمنٹ کو اپنے گھر کی لونڈی جو انہوں نے لفظ استعمال کیا. I'll beg to differ a little bit. تھوڑا سا مجھے پھر یہ بتائیے کہ مولانا کے کال آف فیم میں بھی بہت تضاد ہے, بیکاز ایک طرف تو انہی لوگوں کو جن کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن چرایا ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این ہو یا جو بھی, آپ ان کے لیے سینٹ میں ووٹ بھی کر رہے ہیں. دوسری طرف آپ بائی الیکشن کو بوائیکاٹ کر رہے ہیں. سو ہی از blowing hot and blowing cold. It's not hot and cold. I think سینٹ میں تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا سیٹ ایڈجسٹمنٹ ٹائپ چیز, وہ تو پہلے بھی ہم نے اس میں بھی اعتراض کیا تھا. لیکن یہ تو سینٹ میں ماشاءاللہ الحمدللہ کافی چیزیں ہو جاتی ہیں. یہاں تو سینٹ میں اسپیکر, ڈیپیوٹی اسپیکر, سوری چیئرمین اور ڈیپیوٹی چیئرمین کا انتخاب بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ 11 MLAs پشاور میں اب تک انہوں نے نہیں اٹھائے ہیں اپنے اوتھ, لیکن ایسا تو ہوتا ہے. اب اس ملک میں بہت ساری چیزیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن میرا خیال ہے مولانا صاحب پھر وہی مولانا صاحب ہے. لیکن ان کا سب سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ دیر تک ناراض بھی نہیں رہتے. لیکن جب تک ناراض رہتے ہیں تب تک وہ ناراضگی ظاہر بھی کرتے رہیں گے. کس چیز پہ ختم ہو سکتی ہے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس چیز پہ ناراضگی ختم ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جسٹ ٹربل میکنگ اور اگین الیکشنز, گوئنگ انٹو فریش الیکشنز. اچھا, فریش الیکشنز. نصرت صاحب سر ہلا رہے ہیں, میں ذرا ان کی طرف. جی نصرت صاحب. بھائی گورنر رہنے دیں کے پی کا, فی الحال تو ٹھیک ہو جائے گا, کوئی ایسی کون سی لڑائی. اور باقی جہاں تک وہ سینٹ کی بات ہے, غالباً ثنا بی بی کین ریکال, خیر یہ تو ماشاءاللہ بہت ینگ ہے. میں جی کہہ سکتا ہوں مولانا مفتی محمود جو ہیں انہوں نے سب سے زیادہ جی ملتان میں پڑھایا ہے, اور ان کی گیلانی فیملی کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں.
और जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे तो उनकी जिस सियासतदान से सबसे ज़्यादा मुलाकातें हुई, और ज़ाहिर है वो मुलाकातों में आवाम के काम होते हैं, सर ज़ाती काम नहीं होते हैं, तो वो इनसे मौलाना के साथ हुई। अब आपने जिस शहर का जिक्र किया है, अभी सना का शहर आ गया, आप मुल्तान की बात कर रहे हैं तो सना का ही शहर आ गया, पहले मेरा और आपकी शहर की बात हो रही थी तो ये सना का शहर आ गया। तो खैर एनीवे नुसरत, एक चीज़ बताइए, कल जो बाई इलेक्शन हो रहा है, क्या आपको लग रहा है कि कोई हिस्ट्री 8 फरवरी वाली दोबारा जो है वो होगी या इस दफ़ा चीज़ें मुख्तलिफ होंगी? मुझे रिपीट नहीं होते। मेरे उस वक्त देखिए, हाँ, ये मैं तो वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि इट वाज टाइम कि इसको देखिए ना, कल इलेक्शन है, आज आप ख़त लिख रहे हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो कह रहा हूँ कि तमाम तहरीक के जो तमाम तर क़यादत है और इनके एलाइज जो नए बने हैं, ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि स्प्रेड आउट कहते हैं, मैं कहता जी आप सिलेक्टिव, मिसाल के तौर पर सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा कि लाहौर में साबित करना है कि जी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को जो MNA की सीट दी गई थी वो गलत थी। यू कुड हैव यू नो के प्रूवन इट, लेकिन आपको कोई ऐसी हिलजुल, आप तो लाहौर बहुत इन दिनों में गए भी हैं, मैंने सुना है, मैं तो नहीं गया बहुत अरसे से, लेकिन उस तरह का आपको नजर नहीं आ रहा। और बखुदा मुझे बतौर सहाफ़ी जो है वो यानी परसों पता चला कि शायद कोई इंतखाबात भी हो रहे हैं, क्योंकि एक साहब ने मुझे टेलीफोन किया और उन्होंने कहा कि साहब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिएगा हम क्या जलवा करने वाले हैं, और वो एक सूबाई असम्बली की थी, और वो साहब जो हैं वो एज सच जिन्होंने कहा वो खुद PTI के नहीं हैं लेकिन वो anti-PMLN हैं। तो इस तरह मैंने कहा कब हो रहा है, यानी मैं एज रिपोर्टर जो सारी ज़िंदगी हुई है, क्योंकि इन्होंने कोई मोमेंटम बनाया नहीं, और मोमेंटम भी कैसे बनेगा कि अगर आप यानी चिट्ठियाँ लिख रहे हैं बजाय पिटिशंस के। लेट्स बी ऑनेस्ट ना, एक इलेक्शन का एक टेम्पो बनाया जाता है ना, मोमेंटम बनाया जाता है। थोड़ी सी जो है वो इस वक्त मतलब वो डिफेंसिव नज़र आ रही है, बिकॉज अब ये देखें जैसे मियाँ वाली में शिफ्ट कर दिया 2 ख़वातीन को, उनकी जो आलिया हमजा साहिबा हैं, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं इस गवर्नमेंट ने किया है जी, इस गवर्नमेंट ने किया। अच्छा खैर, अच्छा हाँ, तो वो आपके ख्याल में कोई डिफेंसिव पे हैं? नहीं, ये तो अग्रेसिव हुई ना, ये नहीं, आप हंस क्यों नहीं है? नहीं, मैं आप देखिए, मेरा ख्याल है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया होगा ना, मतलब गवर्नमेंट तो एक ही है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो एक ही है ना। मतलब मरियम साहिबा ने क्या कहा कि गवर्नमेंट जो है वो दोनों साइडों पे जो है वो तो एक ही PMLN की गवर्नमेंट है ना, PMLN ही है। तो चले, अब आप कह रहे हैं कि चले। बहरहाल मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, अगर आप बहुत संजीदगी से बात करना चाहती हैं तो बच बचा के सिर्फ इतनी बात कर ले कि गालिबन मंगल के दिन जब ये 9 फुट ऊंची दीवार नहीं खड़ी की गई लकड़ी की अडियाला जेल में, तो हालांकि खुद माशाल्लाह दराज कद हैं बानी तहरीक इंसाफ, उनको एक बेंच पे खड़े होकर उन्होंने खिताब किया था, और उसमें उन्होंने चंद नाम लेकर बराह रास्त उनके यू नो वो जिसको फ्यूसिलेट कहते हैं बिल्कुल, यानी बराज ऑफ वो। मेरा ख्याल है उसके बाद इस जमात की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, बिकॉज नाउ ग्लव्स आर ऑफ, कि जब आप बड़े अरसे के वक्फे के बाद जब आप इस तरह खड़े होके और बेंच के उस पार, और आज तो फिर होना ये चाहिए था कि वो जो रिपोर्ट आई है अभी बिलाखिर क्या हुआ, नहीं वो तो फिर उसके बाद तो बजाय इसके कि हम ये डिस्कस कर रहे होते तो हम ये कहते कि यार अब फाइनली वो टेस्ट हो गया है तो उसके रिज़ल्ट्स क्या आए हैं, और क्या वो दोनों फरीक़ैन को करीब, यानी वो जो आप ये शिफ्टिंग वगैरह की बात कर रही हैं, मुझे ख़दशा है, मुझे ये खौफ है कि ये उस दिन जो स्टांस बदला गया है उसकी वजह से उसका है, और आज जो ख़त लिखा गया है ये गालिबन उसी में ऐड करेगा कि जी हम तो जी देखिए हम तो चीफ जस्टिस को भी फरियादें कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल है, वो पहले आप मैं सुन रहा था आप अली मोहम्मद ख़ान साहब को भी रेफरेंस दे रही थी, वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी का, वो ज़माने गए। BBECL पे नाम तो रहेगा, गल उथे मुकी जे कोर्ट बाकी ताड़ी मर्जी, गल वध गई। नहीं वो कहते हैं मैं लंदन तो जाए ना, अगर कोई होना है मामला तो हर वक्त तो नहीं आप, यानी कि देखे ना आप निकल के कुछ तो आपको दिल करता है बाहर जाएं, अपने कॉलेज जाएं पुराने, ये वो इधर उधर, इसी हाल गल रुकी हुई। चले सना साहिबा, ये मुझे बताइए आप कल क्या आपकी क्या जो है समझ रही हैं, क्या एनालिसिस क्या है? नुसरत आप कह रहे हैं मिरेकल्स डोंट हैपन एवरी डे।
No, miracles don't happen every day, but 8th February was not a miracle. It was मतलब एक सानिया था इस मुल्क पे, जैसे 9 मई था, और वो सानिया कल रिपीट होते हुए नहीं देखना चाहती मैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई पावर स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आएंगी, किसी की कोई सीट बढ़ जाएगी तो इतना कोई बहुत ज़्यादा, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ रियली बिग बैटल ग्राउंड, बट यू नो आई थिंक हर किसी का फेथ ऑन इलेक्शन कमीशन खत्म हो गया है, ऑन द वोटिंग प्रोसेस खत्म हो गया है. आई डोंट थिंक के लोग इतनी तादाद में निकलेंगे, मगर मुझे ये, और होता यही है कि जिसकी हुकूमत होती है बाई इलेक्शन भी वही जीतते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई अपसेट भी हो जाए. बट जैसे रुस्तर साहब कह रहे थे कि वो पंजाब में एक ट्राइब्यूनल है जो हफ्ते में 2 दिन काम करती है, तो वो बेचारे अपना केस लेके एक ही ट्राइब्यूनल में कितने लोग, कितनी पिटिशंस कहाँ कहाँ दायर करें, और कितनी दफा वो, मतलब एक वो उनकी अब तक जो वो मखसूस नशिस्तों वाली पिटिशन है उसमें भी अभी तक अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं दिया है, कुछ कहा नहीं है अभी तक. बट आई एम सेइंग कि ये सब चीजें चलती रहती हैं, दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, अपना हर हाथ पैर वो सब हिला रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन जाहिर है ऑन द surface उनको भी पता है कि who controls you know the who actually controls the whole managing the things. But एक चीज बस मैं आई थिंक नुसरत साहब की बात में, जिस तरह नुसरत साहब कह रहे थे कि इस गवर्नमेंट ने भेजा है, तो बस जिस तरह इस गवर्नमेंट ने भेजा है उस तरह, जिस तरह आईजी सबके सांझे होते हैं उसी तरह. चले, आईजी सबके सांझे होते. आपने अभी बात की जो अभी हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जो बुशरा बीबी की जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पे, उसकी तरफ आपने बात की, तो एक इंटरेस्टिंगली मैं प्रोग्राम से पहले, मेरे एक दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मैंने कहा जब ये रिपोर्ट्स आ गई मैंने कहा उनको ही भेज दूँ, क्योंकि इस वक्त जो लॉयर्स हैं जिनका कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पीटीआई के लॉयर्स जो हैं वो एक और जो है देर यू नो देर हार्पिंग अ डिफरेंट ट्यून, और जो डॉक्टर्स हैं वो शुरू से आपको याद होगा जो उनके मॉलेज जिनका खुद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, आसिम, उन्होंने खुद जो है ये कहा कि इस तरह की कोई चेंजेस नजर नहीं, तो वो उनकी रिपोर्ट. हर पॉलिटिशियन का फेवरेट डॉक्टर आसिम क्यों होता है? आसिफ साहब के भी होते थे डॉक्टर, खैर हाँ, एनीवे ये भी मंजूर. तो ये इसमें जो है वो उन्होंने साथ इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं. उन्होंने भी इंडोर्स किया वही डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट सुबह से चल रही है, जो कुछ देर से चल रही है, लॉयर्स उसके बिल्कुल जो है वो एक केस मुतरादिफ जो है वो एक देने की कोशिश कर रहे हैं. बट इस वक्त पीटीआई का नैरेटिव जो ये बन रहा है, जिस तरह ये बनाए जा रहे हैं, इसमें क्या आपको नज़र आता है? व्हाट रिलीफ कैन द फॉर्मर फर्स्ट लेडी गेट? मेरा अपना ये ख्याल है कि मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए 8 फरवरी को जो एनर्जी दिखाई थी, जो विगर दिखाई थी, बदतरीन दुश्मन जो है वो तहरीक इंसाफ का, उसको मानना पड़ेगा. 8 फरवरी वाज देयर डे. एब्सोल्युटली. अब उसके बाद ये कर ये रहे हैं, एक तो ये कि टू मैनी, यानी ये पता ही नहीं है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त बयानिया क्या है. सुलह करनी है, लड़ना है, असेंबली में बैठना है, नहीं बैठना, चीफ जस्टिस साहब का रिज़ाइन लेना है, नहीं लेना, बेंच पे खड़े होकर कहना है कुछ हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे नाम लेकर. भाई व्हाट इज योर, वो एक टर्म है टॉक फाइट, वो तो नहीं बीबी, टॉक भी नहीं अब हो रही ना. तो अब तो फाइट है, तो फिर देन फाइट पे रहें. फिर फाइट में चिट्ठियां नहीं लिखी जाती. फिर आप ये कहते हैं कि परसों से हम एक तहरीक बंधे, जैसे मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक मौलाना की ये जो है ये नॉन स्टार्टर है इस वक्त. जो तहरीक आज पशीन में बहुत बड़ा जलसा होगा, सब कुछ वेरी गुड, वेरी नाइस, उनकी वहाँ बेस है, लेकिन आई थिंक इट्स अ नॉन स्टार्टर. तो इसी तरह मेरा ये ख्याल है कि अगर जब आपके साथ टॉक नहीं हो रही, तो जब आप इस वक्त चिट्ठी लिखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब आप नज़र करम कीजिए, तो इसका मतलब है कि आप फाइट वाली बात नहीं रही है. ठीक है ना, तो वो भी नहीं हो रही ना. तो बेहतर यही है, देखिए 92 आदमी नेशनल असेंबली में होना बीबी मजाक नहीं होता. और मैं आपको कसम खाता हूँ, सबसे पहले प्रेसिडेंशियल जो हंगामा हुआ था, बेडलम, वो हुआ था दिसंबर 1991 में, ड्यूरिंग रिसेंट हिस्ट्री, जब गुलाम इसहाक खान आए थे. तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो गो बाबा गो बका पाते. उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खौफनाक हंगामा हुआ है वो हुआ है मरहूम सरदार फारूक लगारी साहब जब प्रेसिडेंट थे. उस वक्त तहमीना दौलताना, अब फिर इनका इलाका आ जाएगा सना का, उन्होंने चूड़ियों का एक बहुत बड़ा अंबार जाके डाइस पे चढ़कर उन्होंने टक करके उछाली थी फारूक लगारी पे, और बाकायदा 8-9 लोग
या तो ये हुआ कि सिर्फ जमशेद दस्ती ने डाइस के ऊपर सिर्फ बानी तहरीक की तस्वीर लगाई थी और बाकी बाजा बज रहा था। आप यकीन माने उस तरह का बिगर नहीं था और उसकी वजह अगेन यही है। अच्छा, अब उन्होंने उनको सस्पेंड कर दिया तो साथ ही उनको स्पीकर साहब को चिट्ठी लिख दी है कि जी माफ़ कर दें, अब अच्छे बच्चे बन जाएंगे। क्यों यार, डटे रहो, कितने दिनों तक बाहर रखेंगे, 15 दिन 20 दिन। इस तरह बात नहीं बनती ना, या तो लड़ो तो खुल के लड़ो, विचो गल मुकाओ। ठीक है, ये मकसद ये कि हम लोगों को बिजी रखते हैं। हाँ, और उसमें ये है कि आप इस तरह के फिक्रेबाजी प्रोग्राम क्लोज करना है। नुस्रत साहब आपका बहुत शुक्रिया, सना साहिबा थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।